بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو عشرہ کوثر ایپیسوڈ 4 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا یہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل کامیابی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور الحمدللہ آج چوتھا دن ہے کہ ہمارا یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم روزانہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے سوالات ہوتے ہیں اور ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں، اور الحمدللہ یہ جو محفل سجائی گئی ہے، یہ محفل ہے علم کے متلاشیوں کے لیے، روحانیت کو سیکھنے والوں کے لیے، اپنی منزل تلاش کرنے والوں کے لیے، علم کی قدر کرنے والوں کے لیے۔ تو جو علم کی قدر کرنے والے ہیں وہ اس محفل سے ضرور مستفیض ہوں گے۔ اور کیا ہی قسمت پائی ہے ہم نے کہ ہم ایسی محفلیں ہمیں میسر آتی ہیں کہ جن میں ہم جو سوال کریں، جیسا سوال کریں، جس طریقے سے سوال کریں، ہمیں جواب انتہائی احسن انداز سے ملتا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو ایسی محفلیں، ایسے استاد، ایسی شخصیات جو کہ سخاوت کا ایک دریا بہانے والے ہیں، تو یہ محفلیں، یہ استاد، یہ سخاوت ہمیں میسر آئی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ روزانہ کی طرح ہمارے پاس ہوں گے سوالات، ڈاکٹر صاحب کے جوابات ہوں گے۔ اب میں زیادہ مخل آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان نہیں ہوں گا، اب میں متوجہ ہوں گا ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج چوتھی نشست ہے ہماری، اور پہلی 3 نشستوں میں ماشاءاللہ آپ نے وہ علم کے راز، جو پوشیدہ راز ہیں، جو ہمیں کہیں نہیں ملے، وہ آپ نے وہ موتی بکھیرے ہیں، اور چننے والوں نے وہ موتی لیے ہیں، اور ایک وقت آئے گا وہ موتی پوری دنیا میں چمکیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کی محنت ضرور رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ تو آج کی جو محفل ہے، ویسے تو عشرہ کوثر ہے، یہ سورہ کوثر کے آپ اعمال تعلیم فرما رہے ہیں، اور آج آپ نے سورہ کوثر کے طلسم تعلیم فرمانے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ طلسم کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ اگر آپ مناسب ہو تو یہ بھی بتائیے کہ طلسم کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کس کس طریقے سے یہ ہم تک پہنچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام معزز، اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس مبارک سفر میں شامل ہیں اور سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، اور پہلے دن سے قدم بہ قدم، شانہ بہ شانہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں اور عشرہ کوثر کا حصہ ہیں، عشرہ کوثر میں روحانیت سیکھ رہے ہیں، عملیات سیکھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کے طریقہ کار سیکھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر عشرہ کوثر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ طلسمات کے اوپر میں کئی اپنے پروگرام کر چکا ہوں، اور طلسمات کے بارے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ طلسم جو ہے یہ بیسیکلی ایک پورا علم ہے،
اور یہ وہ علم ہے جو ابتداءً میں سب سے پہلے اس ہی علم کا ظہور ہوا. یعنی کہ طلسم کہتے ہیں بیسیکلی علامتوں کی اس روحانیت کو کہ جس کے ذریعے اس کے ماتحت نوری مخلوقات بیدار ہوں اور کام فوراً ہو جائے. ابتداء کے اندر اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لیتے ہیں تو اس وقت کیا تھا؟ کوئی میڈیکل تھی، کوئی دوائیں تھیں، کیا تھا؟ پھر اس وقت انسان جڑی بوٹیوں کے علم سے ناواقف تھا، نباتات کے علم سے ناواقف تھا، کسی کا علم اس کو نہیں تھا. لیکن وقتاً فوقتاً جیسے جیسے رب کا فضل و کرم اس دنیا پہ ہوتا گیا اپنے بندوں پر، یہ علم پھیلتا چلا گیا. تو ابتداء کے اندر سب سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اکثریت میں جب کسی پہ کام کیا کرتے تھے تو وہ انہی طلسم کے ذریعے کام کیا کرتے تھے. جیسے کوئی چیز دم کر دینا، کوئی پڑھ دینا، کوئی علامت لکھ کر دے دینا. جیسے ہم نقش لکھتے ہیں، ہم کوئی نقوش لکھتے ہیں، تعویذات لکھتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض نقوش کے اندر کچھ عبارتیں ہوتی ہیں، بعض نقوش کے اندر کچھ علامتیں ہوتی ہیں، بعض نقوش کے اندر حرف ہوتے ہیں، بعض نقوش کے اندر اعداد ہوتے ہیں. سب مختلف طریقوں سے بنائے جاتے ہیں. یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ ابتداء سے چلے آ رہے ہیں. اگر ہم طلسم کا مطلب دیکھتے ہیں تو طلسم ایک ایسی قوت کو کہا جاتا ہے کہ جو جب کسی پر چمٹ جائے یا کسی کے لیے کیا جائے تو وہ اس کی جان نہیں چھوڑتی. یعنی کہ جیسے طلسم کو لیا جائے تو یعنی کہ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو فوری طور پہ اثر رکھنے والا ہے. اب جو وقت گزرتا گیا اور جس طرح ہم ایک دور سے دوسرے دور میں داخل ہوئے، پھر تیسرے دور میں داخل ہوئے، پھر آج ہم جس دور میں چل رہے ہیں اس دور میں اگر ہم داخل ہیں تو اس دور کے اندر جو طلسم ہے اس کی جو اشکال ہیں وہ بگاڑ دی گئی ہیں. میں اس کی مثال دے کے بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح اس کے اشکال کو بگاڑ دیا گیا ہے. اب سب سے پہلے ہم طلسم کی اقسام کو سمجھ لیں، طلسم کو سمجھ لیں کہ طلسم کہتے کسے. یہ تو سمجھ لیا آپ نے، اس کی ابتدا بھی سمجھ لی کہاں سے، ابتداء سے چلی آ رہی ہے. لیکن اب طلسم کی جو جمع ہے وہ طلسمات ہے. اب جیسے اگر ہم روحانیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم عملیات کی شعبے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو عملیات میں شیروش کے طلسمات کسے کہا جاتا ہے؟ شین، یہ، رے، واو اور شین. کیا بنتا ہے یہ؟ شیروش کہتے ہیں ان علامتوں کو جو اپنے اندر شفائی قوتیں رکھی ہوئی ہیں، جو شفا کے ساتھ ساتھ تحفظ فراہم کرتی ہیں. ایسے طلسمات کہ جو شفا کے لیے دیے جائیں، فتح کے لیے دیے جائیں، حفاظت کے لیے دیے جائیں، نگہبانی کے لیے دیے جائیں، حب کے لیے دیے جائیں، اچھے کام کے لیے دیے جائیں، ان طلسمات کو شیروش طلسمات کہا جاتا ہے. جو شفا کے لیے دیے جائیں، جو شفا کے لیے ہو، اچھے کام کے لیے ہو، کہ جیسے نصرت، کامیابی، فتح، محبت. صحیح. تو ان علامتوں کی یہ روحانیت اور جز ہیں کہ جن کو شیروش کہا جاتا ہے. مطلب طلسم اگر اچھے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس سے شیروش کہیں گے. اسے. اب دوسرا جو ہے جسے کہتے ہیں ملاچم. میم، لام، الف، چے، یہ، میم. ملاچم. اچھا، ملاچم کسے کہیں گے؟ ملاچم کے طلسمات کسے کہتے ہیں؟ ملاچم کے طلسمات ان سے بنتے ہیں کہ جیسے فرشتوں کے نام. صحیح. عجب یا جبرائیل بھی حقی، عجب یا جبرائیل ہو گئے، عجب یا میکائل ہو گئے، عجب یا اسرافیل ہو گئے، عجب یا عزرائیل ہو گئے، عجب یا تطاہل ہو گئے، بتطاہل ہو گئے، اتتیائل ہو گئے، جتتیائل ہو گئے، تنکفیل ہو گئے. صحیح. تو یہ نام پکارنے، ان کے نام کی جو علامات ہیں
صحیح ان کو استعمال کرنا ملاچم کہتے ہیں. صحیح ٹھیک. اور ان کے نام جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ مدد کے لیے کیے جاتے ہیں. اچھی مدد کے لیے. بالکل. مطلب ہر ملاچیم شیروش ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اور ہر شیروش اور ملاچیم. اس سے آپ صحیح استعمال بھی کر سکتے ہو, اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہو. اچھا. اب جیسے قرآن ہے, جی. قرآن کا آپ صحیح استعمال بھی کر سکتے ہو اور معاذ اللہ قرآن سے آپ کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہو. صحیح. جیسے کہ کسی پہ قہر برسانا ہے, سورہ لہب آپ نے پڑھ دی, ٹھیک ہے. اب وہ آپ نے کسی کا ناجائز کر دیا, لیکن اس کے جو نوری مخلوقات ہیں, اس کے ماتحت جو فرشتے ہیں, وہ تو حکم کے تابع ہیں. صحیح. تو وہ ملاچیم میں بھی آئے گا. وہ ملاچم میں آئے گا, لیکن طریقہ استعمال آپ کے ہاتھ میں, نیت آپ کے ہاتھ میں. تو ان فرشتوں کے نام کے طلسمات کہ جو علامتی طور پر ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملاچیم. ملاچم کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہیں, اس کو کہیں گے ہم, یہ کہلاتا ہے روحانی طلسمات. لوگوں نے نام بھی نہیں سنوں گے اس کے. بالکل نہیں سنے. اب آتے ہیں ہم علوی طلسمات کسے کہتے ہیں؟ علوی. ہاں, علوی طلسمات جو ہے نا اس کو کہیں گے ہم سفریت زریرہ. یا اللہ, سفریت زریرہ. ہاں, سبحان اللہ. اس کے جو طلاسم ہیں, طلسمات ہیں, وہ علوی طلسمات ہیں. علوی ہے. سفریت زیرہ. ہاں صحیح. سبحان اللہ. سین فے را را یا. یا. سفری ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ تے تے زے زے یہ رے اور ہے. ہے. یت زیرہ. ید زیرہ. اچھا, زیرہ سے پہلے یت لگا دیں. ہاں, سفری یت زیرہ. ید زیرہ. سبحان اللہ. یہ کون سے طلسمات کہلاتے ہیں؟ علوی. یہ علوی طلسمات کہلاتے ہیں. اچھا, یہ بیسیکلی ہے کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ طلسمات خالقیت یعنی کہ تخلیق کے اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں. صحیح. کس کے؟ تخلیق کے اصولوں پر. اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں. تخلیق کے اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں اور ان میں مخصوص عدد، شمار اور حرف شامل ہیں. عدد بھی ہیں، شمار بھی ہیں، حرف بھی ہیں. صحیح. کہ جیسے حرف تہجی ہیں. صحیح. اب اس میں تخلیق سے مراد کیا ہے؟ یہ میرا سوال تھا. صحیح. اب جیسے انسان ہے، اس نے کسی چیز کی تخلیق کی ہے، ایجاد کی ہے اس کو. صحیح. اب کمپیوٹر ایجاد ہے. صحیح ہے. کمپیوٹر ایجاد کس کی ہے؟ انسان کی. انسان کی ہے. اب انسان نے کیسے ایجاد کی؟ حلم الحرف کے جو علامتیں ہیں اس کی نومیریکل ویلیو کے ذریعے. اللہ وہ اس کے طلسم کے لائیں گے، جسے کہیں گے سفریت زیرہ. زیرہ. یہ آسان ہے، زیرہ سے پہلے یت لگا دیں. ہاں، سفریت زیرہ جو کہیں گے. صحیح ہے. یہ طلسمات علوی کے ذریعے انسان نے تخلیق کیا، اس مطلب کو علوی سے ایجاد کیا. علوی علو سے ہے بلندی، یعنی سے. اچھے اعمال. اچھے اعمال. صحیح. اب جتنی ایسی چیزیں جو ہمارے انسانوں کے استعمال کے اندر وجود میں ہے، صحیح ہے، جسے انسان نے ایجاد کی ہے. کیمرہ ایجاد کیا، لائٹنگ، یہ سارا کچھ انسان کی ایجاد ہے. اب آپ جو چیز بھی یوز کرتے ہو، آپ موبائل یوز کر رہے ہو، جی موبائل کے اندر بھی ایک پورا ایک سافٹ ویئر، ایک ہارڈ ویئر کا ایک پورا پروسیس ہے. جی. اس کی میں ہر چیز کی ابتدا پہ لے کے جا رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موبائل بھی طلسمات سے بنا ہے. جبھی تو آپ 1 منٹ میں کال کر کے یہاں سے 1 لاکھ میل دور بندے بیٹھے کو تو رابطہ کر لیتے ہو آپ. اگر 100 سال پہلے کوئی مردہ مرا ہوا ہے، اگر وہ اس کو اٹھاؤ، بیدار کرو، وہ دیکھے اس طلسماتی دنیا میں ہے، وہ دوبارہ بے ہوش ہو جائے گا، وہ دوبارہ مر جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا. ہاں، میں کون سی دنیا میں آ گیا. مطلب اس وقت یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. 100 سال پیچھے اگر ہم چلے جاتے ہیں، صحیح، بالکل ایسے. 100 سال پیچھے کے جو لوگ اس دنیا سے گئے ہیں، اگر کوئی زندہ ہو کر آ جائے
اور جب یہ سارے دیکھے تو وہ کیا کہے گا کہ میں ایک طلسماتی دنیا میں ہوں، جبکہ ہے حقیقت وہ. جی. اور یہ جو دنیا ہے جو اس وقت آسائشیں ہیں، پہلے کے بادشاہوں کو میسر نہیں تھی میسر. تو اس طلسمات کو الوی طلسمات کہتے ہیں. الوی طلسم. اب ہم آ جاتے ہیں طلسمات اہل ہنوز کے. ہنوز، اہل ہنوز. ہاں، وہ طلسمات کیا تھے؟ اس میں یانتر تھا. یا اللہ. یانتر کے طلسمات کیا ہے؟ ان کے مذہبی اعتبار سے مقدس جو جیومیٹرک ڈیزائن میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف علامتیں بنی ہوتی ہیں. صحیح. کہ وہ کسی دیوی دیوتاؤں کی قوت اور اس کے توانائی کو مجسم کرنے کے لیے وہ لوگ اپنے پر استعمال کرتے ہیں اس کو. یانتر. ہاں صحیح ہے. مطلب یہ ہندو مذہب یانتر کے طلسمات جو ہے نا وہ منسوب ہوتے ہیں انہی کے دیوی دیوتاؤں سے. مطلب یہ ہندوازم میں ہے. ہندوازم میں ہے یہ. صحیح ہے. اہل ہنوز ہے نا. اچھا صحیح ہے. تو یانتر کے جو طلسمات ہیں وہ دیوی دیوتاؤں سے منسوب ہوتے ہیں، یعنی کہ انہی کی قوت، انہی کی توانائی، انہی کی پاورز کو حاصل کرنے کے لیے وہ بھی کسی نہ کسی علامت کے ماتحت ہیں. صحیح صحیح صحیح. اہل مصر بھی اس طریقے سے کرتے تھے، قدیم یونانی بھی اسی طریقے سے کرتے تھے. اب ہم آ جاتے ہیں، یہ سفلی کہلاتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں شیطانی طلسمات پر. اللہ اکبر. کہ جس میں اکثر جادوگر ان طلسمات کو استعمال کرتے ہیں. ان طلسمات کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحیح. اب یہ سارے جو میں نام آپ لوگوں کو باقاعدہ طور پہ سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، آپ اس کو تحریر بھی کرنا ہمارے پاس تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ بھی رہے، کیونکہ اب یہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں. ناپید بالکل ایسا ہی ہے. مطلب یہ اتنی چیزیں نہیں سنی ہوں گی. نہیں سنی ہوں گی اتنی چیزیں. کہ مطلب ایک عجیب سے نام ہے، ان کو یاد کرنے میں مہینہ لگ جائے گا. بالکل. لیکن ایک سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈاکٹر صاحب لاتے کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں لاتے کہاں سے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کو اپنے زندگی میں جو کچھ میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے نا، میں اس کو اپلائی کر رہا ہوں، اس کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. صحیح. میں اپنی زندگی کے تجربات بیان کر رہا ہوں آپ سے. تو یہ آپ ہی کو یہ تجربات کیسے ہو گئے؟ مطلب اتنا میں نے اپنی زندگی کے 25 سال لگائے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ یہ چیزیں یہ یانتر، یہ یت زیرہ، ہاں یہ یاد جیسے ہم درس نظامی میں پڑھتے تھے نا، وہ پوری گردان دربا دربا دربو دربا دربتا دربو دربتا دربتا، مطلب اس طرح سے پوری گردان 14 صیغے جو ہم پڑھتے تھے نا، وہ پوری سنا دوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کو آتی نہیں گردان. نہیں آپ کو آتی ہیں، مجھے معلوم ہے. پوری سن لیں. دربا دربا دربو دربت دربتا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا. یہ 14 صیغے. بالکل بالکل. وہ 51 صیغے الگ ہیں. اب کوئی عام بندہ یہ سنے گا، وہ بولے گا شاہ صاحب کو کیسے یاد ہیں گے؟ ہاں. آپ کیا بولو گے؟ میں نے اپنی زندگی لگائی ہے. سبحان اللہ. آپ کو جواب مل گیا آپ کی بات کا. اب میں آگے بڑھوں. سبحان اللہ. اب وہ طلسمات جو شیطانی طلسمات ہیں، اس میں سب سے پہلا ہے بافومٹ. بافومٹ. بے، الف، فے، واو، میم، یہ ٹے. کیا بنا؟ بافومٹ. اب یہ بافومٹ کی علامت کیا ہے؟ اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اکثر شیطانی طلسمات میں استعمال کی جاتی ہیں. اکثر جیسے آپ نے دیکھا نا کہ ایک بکری کے سر کی شکل ہوتی ہے. صحیح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کوئی جادو کرنے والا تو کوئی سور کی شکل جیسی رکھتا ہے، کوئی بکری کی صورت کی شکل رکھتا ہے، کوئی بھیڑیے کی شکل کی صورت رکھتا ہے. یہ کالا علم کرنے والے، یہ کالے علم کرنے والے یہ دنیا کے مختلف مذاہب میں آج بھی یہ موجود ہیں طلسمات. یہ ایک علامت تھی. صحیح. آئی بس سمجھ میں؟ یہ آج بھی موجود ہیں. یہ آج بھی موجود ہیں یہ. اور جو مختلف مذہب میں یہ سمجھ لو کہ جادوئی عناصر کی
نمائندگی کرتے ہیں یہ علامتیں. صحیح. مطلب ایک ہمیں کسی نہ کسی علامت سے کسی نہ کسی طلسم سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کس پرپس کے لیے ہے, کس کام کے لیے ہے, کس مقصد کے لیے ہے. صحیح ہے. جیسے اکثر ہم دیکھو گا, آپ بھی ہیں, اگر میں بھی ہوں اور دوسرے لوگ بھی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں اگر کسی کے کوئی نظر اتارنا ہوتا ہے یا کسی کا کوئی جادو اتارنا ہوتا ہے تو اس میں ہم بکرے کی سری بھی استعمال کرتے ہیں. جی. اب بکرے کی سری جو استعمال کر رہے ہیں, جی, بکرے کی جو ایک پوری ایک شکل ہے, بکری کی ایک شکل ہے, وہ اس شکل کی علامت ہے, اور وہی شکل اس کا طلسم ہے اپنے وجود کے ساتھ. نہیں سمجھے؟ نہیں, مطلب یہ جو اس کی شکل ہے کوئی طلسم میں آتی ہے؟ علامت ہے نا, تم بھی ایک علامت ہو. سبحان اللہ. انسان علامت احمد کی ہے. سبحان اللہ. میں وہ بھی سمجھاؤں گا. سبحان اللہ. ہر چیز وجود جو رکھتی ہے وہ کوئی علامت ہے. ظاہر سی بات ہے, کائنات وجود ہی کیسے آئی, پہلے کیا تھا. اس دنیا کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں, کم و بیش 1000, 10,000, 50,000, 1,00,000. صحیح. لیکن جب وہ مرے گا تو فرشتوں سے جب پوچھیں گے تو کس زبانوں میں پوچھیں گے؟ عربی میں. عربی زبان بھی ایک علامت ہے. صحیح. یہ جو جیسے حروف تہجی ہیں یہ بھی طلسمات ہی ہیں. بالکل. جو مطلب اپنا پیغام پہنچانے کے کام آتے ہیں. ہماری سانسیں جو نکل رہی ہیں یہ بھی ایک ساؤنڈ ہے, یہ بھی ایک پیغام دے رہی ہے. اس کی بھی جو لیئر ہے نا, یہ بھی ایک علامت کی صورت بنتی ہے. جبھی آج ریسرچ ہے کہ انسان جو کچھ بولتا ہے وہ ساؤنڈ ختم نہیں ہوتا, وہ خلا میں موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس دنیا میں آخری آنے والے بندے تک کی آواز اس کائنات میں موجود ہے. اس کی مثال میموری کارڈ ہے کہ وہ میموری کارڈ میں چیزیں سیو ہو جاتی ہیں. ہاں, یہ ساؤنڈ ہے. صحیح. جو خلا میں موجود ہے. علامت کبھی ختم نہیں ہوتی, اللہ, علامت برقرار رہتی ہے. سبحان اللہ. تو میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں. سبحان اللہ. دوسری جو شیطانی طلسمات ہیں اس کو کہتے ہیں, آپ نے بہت اکثر لوگوں نے نام سنا ہوگا, پینٹاگرام کا. یہ پینٹاگون سنا تھا. پینٹاگرام ہے یہ. پے, پینٹاگرام, یہ, نون, ٹے, الف, گاف, رے, الف اور میم. یہ کیا ہے؟ پینٹاگرام. پینٹاگرام. یہ کس طلسم کی علامت ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو 5 کونوں والا ستارہ ہوتا ہے. جی, صحیح ہے. 5 کونوں والا ستارہ جو علامت ہے وہ اسی طلسم کے علامت ہے. سبحان اللہ. اچھا, جو نمائندگی کرتا ہے شیطان مذہب کی ایک مشہور علامت کو, کہ جو ان کی شیطان کی جو عبادت کرتے ہیں, جو پوجا کرتے ہیں نا, جی, یہ اس کی قوت کو ظاہر کرتے ہیں. یعنی کہ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں شیطان جو ہم نے جس کی پوجا کی ہے, جس کی وہ کی ہے, اس کی قوت طاقت ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ اس کے طلسم کی علامت ہے. یہ سبحان اللہ. وہ سلیب بھی, سلیب کا جو ستارہ ہوتا ہے, ہاں, وہ بھی 5 کونوں والا ہی ہوتا ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ پینٹاگرام. وہ پینٹاگرام ہے. علامت ہے نا. صحیح. کس کی علامت ہے؟ کہ جس نے انہیں گمراہ کر دیا. صحیح. پینٹاگرام بھی شیطانی قوتوں کی ایک علامت ہے. اب تیسری کیا ہے؟ سیل آف بسٹن. سیل آف بسٹن. ٹھیک ہے, یہ علامت بھی شیطانی مذہب میں ہے, اور یہ بھی یہ سمجھ لیں کہ جادوئی میں استعمال ہونے والی ہے. جادوئی طاقتوں, جادوئی قوت و طاقتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سے طلسم جو ہیں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے طلسم ہم استعمال نہیں کر سکتے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟
لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو سوال میں کرنے والا ہوتا ہوں آپ کے ذہن میں پہلے ہی آ جاتا ہے، اچھا آپ نے لکھا تھا یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سفلی ہیں علوی ہیں؟ یہ اگلا سوال آپ نے پہلے ہی دہرا دیا۔ اچھا تو ہمیں کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ دیکھیں میں جب کوئی چیز سمجھا رہا ہوتا ہوں نا تو میری نظر اپنے شاگردوں پر ہوتی ہے سبحان اللہ، کہ ان کے دلوں میں کیا سوال آ رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں؟ اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے اپنے تمام شاگردوں کو سمجھایا تھا کہ اگر ہم حب کے لیے کوئی تلسم اس کا استعمال کرتے ہیں تو تلسم ایک علامت کی صورت میں اختیار ہوتی ہے کہ جیسے اب ہے کا لفظ ہے ہا، صحیح، اب ہم ہا کو لے کے اور 7 لکیریں کھینچتے ہیں تو یہ ہا کے تلسم کی علامت بنتی ہے۔ صحیح، ہم جیسے میم کو لیتے ہیں، اب میم کو ہم لکیریں، اچھا لکیریں جو ہم کھینچتے ہیں نا یہ بھی ایک قوت رکھتی ہیں اپنی، جیسے ہم نقش بناتے ہیں۔ اچھا رمل بھی باقاعدہ طلسماتی ایک پورا علم ہے؟ رمل بھی ایک طلسماتی قوت ہے کہ جس میں 2 3 5 7 اور پھر ڈاٹ 3، 2 اوپر 2 نیچے 1 اوپر، اس کی پہر، سارس، راکس، شنتری، یہ سارے اس کی ترتیب ہے پوری رمل کی۔ میں وہ بھی بتاتا لیکن وہ بتانا مناسب نہیں ہے، مطلب بہت زیادہ گاڑھا ہو جائے گا۔ جی صحیح ہے۔ ہاں، رمل باقاعدہ تاریخ میں ایسا ہے کہ وہ آپ کا کھایا پیا آپ کے مرنے کی ڈیٹ تک بتا دے۔ صحیح، لیکن وہ چند لوگ رہ گئے ہیں اس کے لیے۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ علم بھی ناپید ہو جا رہا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا جو نا یہ سارس کے اصول کے مطابق ہوتا ہے۔ سین علی سا، را، الف اور سین، سارس کے اصول کے مطابق ہے یہ۔ سارس کے اصول کے مطابق۔ اب سارس کے اصول کیا ہے؟ جو علم جفر جانتے ہیں، علم رمل جانتے ہیں اور علم تسمات جانتے ہیں وہ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں صحیح، کہ جیسے عربی کا قاعدہ ہے اس کے اصول ہیں کہ اس طرح پڑھا جائے گا، اس طرح ان کو ملایا جائے گا تو عبارتیں بنیں گی، اس طرح اس کو یوں کاؤنٹ کیا جائے گا تو اس سے یہ بنے گا، جیسے علیم زبرا میم ساکن عام، جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں اپنے۔ صحیح، مطلب وہ قواعد اصول ہیں، گرامر، قاعدے قوانین ہیں، جیسے گرامر ہوتی ہے، گرامر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تذکیر قواقب آ جائے، رمل آ جائے، سیارگان آ جائیں، ستاروں کا علم آ جائے، جفر آ جائے، علم الاعداد آ جائے، علم الحروف آ جائے، جتنے بھی علوم جو آج کے دور میں مخفی ہوتے چلے جا رہے ہیں، ناپید ہوتے جا رہے ہیں، وہ تمام کے تمام سارس کے اصول کے مطابق ہیں۔ جس نے سارس کا قانون سمجھ لیا اس نے بد و یلن سمجھ لیا، جس نے بد و یلن سمجھ لیا اس نے اس علم کو سمجھ لیا۔ بدو یلن، ہاں، سبحان اللہ۔ یہ نام یاد کیسے کریں گے پھر یہ نام یاد نہیں کرنا آپ لوگوں نے، اچھا صرف اپنے کام کی بات نکالو باقی چھوڑ دو صحیح، بس۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں ان طلسماتوں کی حقیقت۔ اچھا ہم طلسمات کیسے پہچانیں؟ اچھا بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ طلسمات کے اندر شرکیہ کلمات موجود ہوتے ہیں جی 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 جی، کہ جس میں دیوی دیوتاؤں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے ترتیب سے لکھا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کسی دیوی کا نام لکھا ہے اور دیوی کا نام ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اس لکیر سے ہم اس کونے کو اس کونے سے اس کونے سے ملاتے ہیں تو یہ نام بنتا ہے، تو وہ شرک ہے، وہ حرام ہے، وہ منع ہے ان طلسمات کا استعمال کرنا۔ صحیح، اب ایسے طلسم جو کسی حرف کے ماتحت ہیں، جو کسی صورت سے نکلیں، کسی آیت سے نکلیں یا کسی اسم سے نکلے ہیں یا الوی سے نکلے ہیں، وہ کس میں ہوں گے؟ وہ ڈیجٹ میں ہوں گے، اعداد میں ہوں گے، اعداد میں ہوں گے یا پھر حروف میں ہوں گے، کہ جیسے سورہ کوثر کے ہیں طلسمات۔ سورہ کوثر کے جو طلسمات ہیں یہ شفائی طلسمات ہیں، یہ شفائی طلسمات ہیں، یہ شیروش ہے۔ ہاں یہ ایسے ہیں کہ ترنت کام کرنے والا۔ اچھا شیروش اور سارس، شیروش سارس کے تحت ہے؟ سرس تو ایک وہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس کے انڈر میں سب کچھ ہے، اس کا بتایا ہوا اصول، اس کا بتائے ہوئے قاعدے قوانین، اس کے بتائے ہوئے سب کچھ ہے۔ صحیح، ہاں، شیروس تو اس کی علامتوں کو کہتے ہیں کہ جیسے جو چیز شفا کے لیے، اب جیسے ہم قرآن میں بولتے ہیں آیت شفا قرآن میں کون کون سی ہیں، تم بولتے ہو یہ آیت شفا ہے، یہ آیت شفا ہے، یہ آیت، پورے قرآن
کو تم آیت شفا نہیں بولتے، صحیح ہے، مخصوص آیتیں نکالتے ہو. اب جیسے 40 ربنا والی آیتیں میں بولوں نکالو، آپ کیا کرو گے؟ وہ والی آیتیں نکالو گے جس میں ربنا جن آیتوں میں استعمال ہوا ہے، تم وہ 40 دعائیں نکال لو گے جو قرآن میں ہیں. صحیح. اب میں بولوں گا کہ یار آپ والی آیتیں نکالو جس میں قہر ہے، جس میں رب نے جلال ہے، جس میں صحیح. تم وہ آیتیں فوراً نکال لو گے. صحیح ہے. اب میں آپ سے بولوں کہ بھائی اس قرآن میں وہ آیتیں نکالو جس میں نبی کی شان بیان ہوئی ہے، آپ فوراً وہ آیتیں نکال لو گے. اسی طریقے سے جو نکالے جاتے ہیں طلسمات وہ مختلف اس کے ذریعے نکالے جاتے ہیں. جو شفائی کے لیے استعمال ہو، نصرت کامیابی کے لیے استعمال ہو، اچھے کاموں کے لیے استعمال ہو، اس کو شیروش کہا جاتا ہے. شیروش کہتے ہیں. صحیح. اب یہ جو ہم سورہ کوثر کا جو طلسم بتا رہا ہوں میں، یہ سورہ کوثر کی ایک ترتیب کے ساتھ ہے. صحیح. یہ ایسا خلا پورا کرتا ہے کہ جہاں پہ یہ کہا جائے کہ یہ لا علاج مرض ہے. لا علاج مرض ہے. اس کے بازو میں گرہ باندھ دو. یہی طلسم، یہی سورہ کوثر صحیح ہے. ایک ترتیب کے ساتھ. یہ لکھو، لکھ کے مریض کے گلے میں ڈال دو. صحیح. اس مریض کے اندر کیا ہوگا؟ جو اس کے ماتے جو شفائی قوتیں ہیں نا، اس کا اثر اس کے وجود پہ ہونے لگے گا. یہ ایسے مسلط ہو جائے گا، ایسے مسلط ہو جائیں گی شفائی قوت، شفائی ویو اس کے اندر کہ طلسم اس کے حروف توڑو، توئیں، لام، سین، میم. طلسم. دوبارہ اب آپ حروف توڑو اس کے. فا، تو، لام، لام، سین، سین، میم. میم. اب اس کو الٹا کرو. میم، میم، سین، مس، میم، سین، مس، لام لام. اور مسلط. شفائی قوت کیسے مسلط ہو گئی اس میں؟ اچھا. اسی طلسم کو اگر ہم نے معکوس پڑھا کیا بنا؟ مسلط. مسلط. اب اگر ہم شیروش طلسم کا استعمال کرتے ہیں تو یہی شفائی قوتیں، یہی پوزیٹیوٹی اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں. اچھا، ان کا تسلط، ان کی حکمرانی ہو جاتی ہے. حکمرانی ہو جاتی ہے، اسی لیے تو اس کو طلسم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحیح. اصل ویسے جو عموماً سنتے ہیں وہ اس کی پروننسیشن طلسم لکھا ہوا ہوتا ہے. طلسم ہے یا طلسم ہے، کیا ہے؟ بھائی دیکھیں نا، اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اصل لفظ جو ہے نا وہ طلسم ہے، توئیں سے ہے نا. جی. اب اس کی جمع کرتے ہیں، کیا بنتا ہے؟ طلسمات. طلسمات. اب طلسمات کہہ لو، طلسمات کہہ لو. صحیح. اصل بات ہے کہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھنا. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ حضور آپ نے اپنا یہ طلسمات، اب سورہ کوثر کے طلسمات اب تعلیم کریں گے آپ. سورہ کوثر کے طلسمات کیا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک چیز بتائیے. جی. اتنا کچھ ابھی ہم نے اتنا گاڑھا کر کے ہم نے یہ اللہ ہاضمہ عطا فرمائے آپ کے صدقے کہ یہ ہضم ہو اتنا سارا جو ہے وہ اور سمجھ سکیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ طلسمات کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا مطلب اصل طلسمات بیسیکلی ایک شارٹ کٹ راستہ ہے. شارٹ کٹ ہے یہ. ہاں. صحیح ہے. اور جو شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے وہ تھوڑا خطرناک تو ہوتا ہے لیکن جلدی طے ہو جاتا ہے. صحیح. اب طلسمات کا راستہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے کہ جب وقت کم ہو اور اور مقابلہ ہیوی سخت. ڈوز اس کو دینی ہو. وقت کم، مقابلہ سخت. ہیوی ڈوز دینی ہو اس کو. اچھا. اب ڈاکٹر جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی کسی طریقے سے جان بچائی جائے. صحیح.
اب اس کو پیناڈول کھلا کے جان نہیں بچا رہا ہوتا وہ استری گرم کر کے وہ جو لگاتے ہیں الیکٹرک شاک کیا ہوتا ہے وہ ان یا اس کو ہیوی پاورز کے اینٹی بایوٹک دی جا رہی ہوتی ہے. صحیح وہ ان کا ان کے طلسمات ہوتے ہیں. وہ ان کے طلسمات ہوتے ہیں. صحیح. اور آپ ہر اس چیز کو کہہ سکتے ہو جو انسان کو مسلط ہو جائے. اس کی طاقت اس کی جو روحانی پاور ہے وہ ہماری روح اسی ہی لیے طلسمات کا استعمال لوگ کرتے ہیں کہ اس میں کام جلدی ہو جاتا ہے. صحیح جلدی. کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مثال میں سورہ کوثر سے کام کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. اب میں سورہ کوثر کو پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب پڑھنے سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کی جو مخلوقات ہیں اس کی جو روحانیت ہے وہ آہستہ 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 بیدار ہو رہی ہے. صحیح. اب طلسمات کیا ہے کہ اس نے بولا او فلاں اٹھ کھڑا ہو ادھر آ. اس نے نام سنا ہے کس نے بولا اچھا میں آ رہا ہوں چل دیا. سمجھے اب مثال. صحیح. کہ کسی کو آپ نے نام سے پکارا اور کسی کو سارے مجمع میں اکٹھا پکار دے. صحیح. طلسمات بیسیکلی ہم اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کم وقت میں ہمارے تیزی کے ساتھ اور جلد از جلد کام ہو جائے. اس کو طلسمات کہتے ہیں. اچھا سورہ کوثر کے طلسمات کیا ہے میں وہ بھی بتا دوں. اچھا دیکھیں اب آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اب یہ وائٹ بورڈ پہ بنانا پڑتا ہے. شاہزہ بولتے ہیں بار بار ڈاکٹر صاحب اٹھ جاتے ہیں سمجھانے کے لیے تو اس لیے اب میں صرف اسکرین پر لگا دیتا ہوں آپ کے. آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. اب انا اعطینا پہلی آیت میں جو طلسم لکھے ہوئے یہ پہلی آیت کے ہی طلسم ہیں یہ اس کے. اور جو دوسری آیت میں وہ موجود ہیں تیسری آیت میں وہ موجود ہیں. اب اس کو کہتے ہیں شفائی طلسم. یہ شفا کے لیے ہے ہر قسم کی بیماریوں کے خاتمے کے لیے اور کامیابی کے لیے نصرت کے لیے اور حفاظت کے لیے تحفظ کے لیے وہی نگہبانی کے لیے. اب وہ لوگ کہ جن کو عمل پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے خوف ہوتا ہے کہ ان کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے کسی کو پانی سے ڈر لگتا ہے کسی کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے کسی کو گرنے سے ڈر لگتا ہے. یہ تمام ڈر و خوف کو ختم کرنے کے لیے یہی شفائی قوت جب انسان کے وجود کے اندر منتقل ہوتی ہے تو یہ ڈر و خوف انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے. اب وہ بیماری کی صورت میں ہے تو وہ بیماری ہمارے جسم سے زائل ہونے لگتی ہے. یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کے زخم پڑ گیا ہو گڈھا پڑ گیا ہو تو کسی نے مرہم لگا کے پورا پیک کر کے اس کو پورا اس کو وہ کر دیا. بالکل اسی طریقے سے یہ نقش طلسم کام کرتا ہے. اس کو ہوپ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو کامیابی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. آپ اپنی مرضی کے مطابق جس چیز سے کام لینا چاہیں اس سے کام لے سکتے ہیں. ان کو بتا دو ان کو نقش رقیم بھیج دیے ان کو منع کر دو ٹھیک ہے. تو ہر اس کام کے لیے ان کو بھیجا جا سکتا ہے یہ نقش لکھا جا سکتا ہے. اس نقش کے متعلق بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو اگر آپ کامنٹس کے اندر کوئی سوال کرنا چاہے یا کل کی ٹرانسمیشن یا اپنے جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کے متعلق موبائل دو مجھے بیٹا سبق کے متعلق کوئی سوال ہوں تو وہ سوال بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ اس کو جب ہم کس طریقے سے ہم نے لکھنا ہے کہ اس کو کوئی تعداد میں لکھنا ہے کچھ دن لکھنا ہے کیا کرنا ہے؟ نہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو اس کو خالی استعمال کرو اجازت ہے. صحیح. ہاں مطلب اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے پھر یہی بتا دیں. میں نے بتایا ہے نا کہ اس کو آپ لکھ کر صحیح ہے. مریض کے سیدھے بازو پہ باندھ دیں. یہ تو مریض کے لیے ہو گیا نا حب کے لیے. حب کے لیے محبوب کو تو نہیں باندھیں گے. حب کے لیے حب کے لیے کس طریقے سے استعمال کریں گے؟ حب کے لیے کس طرح استعمال کریں گے؟ حب کے لیے اس طرح استعمال کریں گے کہ جب اس نقش کو لکھیں گے تو ایک چراغ روشن کریں گے اور چراغ روشن کرنے کے بعد سورہ کوثر ہم 129 مرتبہ پڑھتے ہوئے اس کو لکھیں گے. جب یہ پورا لکھ لیا جائے گا 129 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیا جائے گا. اور دم کرنے کے بعد جو بندہ جس کے لیے کر رہا ہے اس کو اپنے پاس رکھ لے. اچھا اس میں نام وغیرہ نہیں لکھیں گے؟ نیت کس کے لیے کر رہا ہے اس کو تو سب کچھ معلوم ہے نا جو کر رہا ہے. مطلب طالب مطلوب کا کوئی نام نہیں صرف اور تعویذ لکھنا ہے. ایک شخص کر رہا ہے اس کو معلوم ہے میں فلاں کے لیے کر رہا ہوں. صحیح ہے. اس میں نام نہیں لکھو. اگر نام لکھنا چاہو تو نام بھی لکھ سکتے ہیں اس میں. صحیح ہے. اگر وہ بندہ خود اپنے کام کے لیے کر رہا ہے تو نام نہیں لکھا جائے گا. اگر ایک عامل کسی کو کر کے دے گا تو اس میں اس کے لیے نام لکھ کے دے گا. صحیح ہے. اب میں مثال کے طور پہ میں خود کرتا ہوں تو مجھے نام کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ طالب کا نام پہلے لکھنا ہے یا مطلوب کا؟ وہ کون کس کو حاصل کرنا چاہتا ہے.
صحیح، مطلب فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں. صحیح، فلاں بن فلاں اس کے حب میں مبتلا ہو جائے. اب جیسے کوئی مثال کے طور پہ لڑکا چاہتا ہے لڑکی سے رشتہ ہو جائے، صحیح ہے، تو لڑکا کا نام آ جائے گا اور پھر لڑکی کا نام آ جائے گا. مطلب لڑکا اگر کر رہا ہے، یوسف اگر کر رہا ہے زلیخا کے لیے، تو وہ آپ ماشاء اللہ حب کے لیے مثال بھی کمال کی دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مطلب ایسے میں طالب و مطلوب کا اس طریقے سے نام لکھ لیں بالکل گے بالکل 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 اور پھر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں گے. اپنے بس پاس رکھ سکتے ہیں. وزن کے نیچے نہیں، بس پاس رکھنا ہے. نہیں، صورت لکھی ہوئی ہے نا. صحیح ہے، تو اپنے پاس اپنے پاس رکھ لیں یا کسی اونچی جگہ پہ رکھ لیں. ادب والی جگہ پر ہاں، ادب والی رکھ پاک لیا صاف جائے. جگہ پہ رکھ دیں اس کو لکھ کے. ٹھیک ہے. اچھا، اپنے بازو پہ باندھ لے یا اپنے گلے میں ڈال لے یا اپنے ساتھ رکھ لے تو وہ زیادہ اچھا ہے نا. اچھا، تسخیر خلائق کے لیے بھی یہ تصویر بہترین. خلائق کے لیے بھی بہترین ہے. تسخیر خلائق کے لیے اپنے بازو پر باندھیں اپنے گے. بازو پہ باندھ لیں. صحیح. اور کوئی ایسی جو اس کا کام ہو، کوئی اسپیشل ایک اب تو دیکھیں نا، اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں. جی اب ان کے حق میں فیصلہ نہیں آ رہا، صحیح ہے. وہ اس کو اپنے ساتھ رکھ کے لے جائیں. صحیح، کچھ ہی پیشوں میں اس کا کیس فیصلہ اسی کے حق میں آ جائے گا. سبحان اللہ. اولاد نافرمان ہے، اس کے لیے. اس کو یہ پلا سکتے ہیں پانی انک پین سے لکھ کے، زعفران سے لکھ کے. اور شوہر بد مزاج کے اس لیے کو بھی. لکھ کے پلا سکتے ہیں. اور اگر جو ہے مطلوب قریب نہ ہو، پلا نہ سکے، تو پھر اس کے لیے یہ ہوگا کہ اپنی سورہ کوثر نہیں ہوگی. پھر آپ نے جو یہ علامتیں ہیں نا، انہی علامتوں کو لے لیں گے. ٹھیک ہے، انہی علامتوں کو لے کر اس کی جو تصویر ہوگی جی اس تصویر پر لکھ کر. صحیح ہے. علامتوں کو لکھنا، سورہ کوثر کو نہیں لکھنا. صحیح ہے. صرف علامتیں جو ہے نا، علامتوں کو لکھ کر اس تصویر کے اوپر 129 مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور اس کو فولڈ کر کے اس کو وزن کے نیچے دبا دیں تصویر کو. اچھا، مطلب کو حاضر کرنے کے لیے بھی حاضر یہی. کرنے کے لیے بھی بہترین ہے. سبحان اللہ، بیوی روٹ کے چلے گئی، اس کو بلانے کے لیے بہترین ہے. سبحان اللہ. اور جنات کا علاج اس سے کیسے کریں گے؟ یہی علامتوں کے فلیتے بنا کے جلائے جائیں گے. کتنے فلیتے بنا لیں؟ مطلب ہر آیت کے الگ الگ فلیتے بنیں گے. اور جیسے مثال پہلی آیت کے جو طلسم ہیں وہ پہلے استعمال کریں. اس کے بعد اس کی کنڈیشن دیکھیں. اگر کنڈیشن میں افاقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، جب حادی ہو پھر دوسرا جلا دیں اور پھر دوسرے کے بعد پھر تیسرا جلا دیں. مطلب ہر آیت کا ایک طلسم بنانا. ایک طلسم بنا ایک اب انہوں نے تعویذ بنا لیا، جلا دیا. چلا دیا. اب کنڈیشن دیکھی، اب پہلا ڈوز دیا تھا، پہلا ڈوز دیا تھا. اب کنڈیشن دیکھی کہ بہتری آئی ہے یا نہیں آئی ہے. وہ اگر بالکل ٹھیک ہو گیا تو دوسرے اور تیسرے ڈوز کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. اور اگر نہیں ٹھیک ہوا تو دوسرا، پھر تیسرا. اور اللہ نہ کرے کہ اگر پھر بھی شفا یا وہ جنات حاضر ہو ہی رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ اسی لکھ کے گلے میں ڈال دیں گے پورا طلسم سورہ کوثر کے ساتھ، تو وہ حاضری بند ہو جائے گی. سبحان اللہ. کیونکہ جب یہ طلسم اس کے گلے میں جائے گا نا تو وہ اس کا وجود چھوڑ دے گا. سبحان اللہ. اور جادو کی کاٹ اس سے کیسے جادو کریں کی گے؟ کارڈ کے لیے بھی بہترین ہے یہ. وہ کیسے عمل کریں گے؟ کچھ اس کو لکھ کر پلایا جائے گا اور اس کا پانی گھر کے اندر چھڑکا جائے گا. پورا طلسم لکھیں گے، پورا طلسم لکھیں گے. اس کے لیے ایک تعویذ پلانے کے لیے بنائیں گے. ایک تعویذ پلانے کے لیے. اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جادو کون سا ہے. صحیح ہے. جادو کیا ہے. ٹھیک ہے. اب جادو کی بھی نوعیت ہے. صحیح. ایک ہوتا ہے ابتدان ٹھیک اور ہے. ایک ہوتا ہے انتہا. صحیح. تو ابتدا میں کتنے روک تعویذ تھام ہو سکتی ہے اس کے ذریعے. اور انتہا ہو گئی تو انتہا میں یہ ہوگا کہ اگر اس کو پہن لیا جائے تو یہ سمجھ لیں کہ جانی نقصان سے محفوظ ہو جائے گا. سبحان اللہ. لیکن علاج ضروری ہے. اچھا، یہ علاج ہے یا یہ حصار ہے؟ یہ حصار بھی ہے اور علاج بھی ہے حضور. لیکن اب وہ کیس جو بگڑا ہوا ہو پھر جی. وہ تو ایک پورے ترتیب کے ساتھ ہوگا. ایک پروسیس ہے. ایک پروسیس کے ساتھ ہوگا. جیسے کسی کو بخار چڑھا، اس نے یہ پانی پیا، بخار ٹھیک ہو گیا. لیکن کسی کے گردے میں پتھری ہے، اب وہ پیتا رہے، اس کے گردوں میں تو آرام آئے گا لیکن درد نہیں ہوگا، لیکن پتھری تو رہے گی نا. صحیح. اور پتھری بھی نکل جاتی ہے طلسمات جیسے آپ فرماتے ہیں. بالکل. لیکن اس کا پھر پورا ایک ٹریٹمنٹ ہے.
صحیح حضور، خیر میں سوال پر سوال کر رہا ہوں، بالکل کر سکتے لیکن جادو کا ایک مکمل، ایک مختصر سا، آسان سا اس کے ذریعے علاج آپ ارشاد فرما دیں کہ ہم نے جو فلیتے بنائے ہیں پینے کے لیے اور جلانے بھی ہیں، جلا تو بھی وہ سکتے ہیں۔ کتنے فلیتے جلانے ہیں یا کتنے بنانے ہیں؟ جادو کے اتار کے لیے اگر کوئی شخص اپنے خود جادو کے لیے اتار کرنا چاہتا ہے تو وہ خود 7 فلیتے لکھے گا، 7 فلیتے لکھ لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس ترتیب سے لکھے گا کہ 3 پرچیاں بنائے گا۔ صحیح ہے، پہلی آیت کی پرچی الگ بنائے گا، دوسری کی الگ بنائے گا، تیسری کی الگ بنائے گا، 7 7 7 21 ہو گئے، 21 ہو جائیں گے، صحیح ہے، لیکن الگ الگ رکھے گا تاکہ اس کو معلوم ہو کہ پہلا، دوسرا اور تیسرا، یا ہر دن خود لکھے، پہلے دن کاٹے صبح کے وقت، صحیح ہے۔ اپنے پورے جسم سے ملے اور اس کو جلا دے، اچھا، اس میں عبارت نہیں لکھنی، صرف طلسم صرف لکھنے، طلسم لکھنا ہے، صحیح۔ اور پھر دوپہر میں کر لے اور پھر رات میں کر لے۔ صبح، دوپہر، شام۔ ہاں صبح پہلا طلسم جلائیں گے، ہاں دوپہر میں دوسرا ہاں، اور شام میں تیسرا۔ تیسرا، اسی طرح کی ترتیب اور 7 دن سورہ چلیں گے۔ کوثر لازمی پڑھیں گے، سورہ کوثر جلاتے ہوئے پڑھنی ہے، 129 بار پڑھیں گے، 129 بار صبح، 129 بار دوپہر، 129 بار رات۔ شام، صبح، دوپہر، شام، ہاں، یہ ایسا ہو جائے گا کہ ترنت وہ گولی کی طرح کام ہوگا۔ سبحان اللہ، مطلب یہ 7 دن کرے گا، 7 دن کرے گا یہ۔ اس کے ساتھ پینے کے لیے یہی طلسم ہاں چلائیں ہاں، گے۔ یہ پورا تعویذ لکھا جائے گا، پینے کے لیے پورا کوثر کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اچھا، ایک تعویذ کتنے دن پینا ہے؟ ایک تعویذ روز پینا ہے، روزانہ نیا تعویذ، نیا پانی، نیا پانی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ترتیب اور طریقہ کار بھی آپ بیات شارجہ میں تحریر کرتے رہیے گا تاکہ یاد رہے آپ لوگوں کو۔ اب 7 دن کے بعد جادو ختم ہوا تو اس کو پھر پہن گلے میں لیا ڈال جائے۔ لیں اپنے پاس۔ صحیح حضور، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ تشخیص کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تشخیص کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تشخیص کا کوئی مختصر کہ دیکھیں، ابھی ہم نے کسی جادو کا علاج کرنا ہے، جنات کا کرنا ہے، یا کسی بھی معاملے کے حوالے سے، تو اس میں ہم کیسے کوئی تشخیص میں سمجھا دیتا ہوں اس کے اوپر۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اور کچھ آپ تعلیم آج فرمائیں گے؟ یہ بہت زبردست طلسم ہے سورہ کوثر کا یہ۔ سبحان اللہ، ہاں، نہیں ماشاء اللہ، آج تو جو نام آپ نے ارشاد فرمائے وہ تو یہ اصل میں اس کی حقیقت ہے، یہ صحیح، طلسمات کی۔ ابھی تو اور بھی ہیں نام، یہ میں نے وہ بتائیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، اور یہ پینٹاگرام اور یہ دوسری چیزیں میں بتائیں نا، یہ اس لیے بتائیں کہ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو آسانی کے لیے۔ جی، مطلب یہ برکت کے لیے بتا دیا، ورنہ یاد کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ نہیں، یاد کرنے کا لیے یہ کیا کرو گے یاد کر کے آپ، لیکن آپ کو نالج ہونی چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ کوئی اس اسم پر چاہے کہ میں اس پر ریاضت کر کے امر ہو جاؤں، اس کا سوال آ کے لکھ لے وہ، اس کی ریاضت کرنا چاہے اس نقش کی کر سکتا ہے۔ 43 مرتبہ روزانہ لکھا جائے گا۔ 43 مرتبہ، ہاں، صحیح، 43 دن، 43 دن تک لکھا جائے گا، 43 مرتبہ 43 دن تک لکھے۔ لکھا جائے گا۔ 43 مرتبہ بھی لکھ سکتا ہے، اتنا نہیں لکھ سکتا تو 7 مرتبہ بھی لکھ سکتا ہے، 10 مرتبہ بھی لکھ سکتا ہے۔ صحیح، اچھا، 129 کیوں پڑھی جاتی ہے سورہ کوثر؟ جی آپ نے اس دن وہ کیلکولیشن بتائی تھی، کیا؟ ماشاء اللہ، کیلکولیشن کچھ بتائی تھی، 12 اور 9 ایسا کچھ بتایا تھا۔ نہیں، اس کی الگ ہی کیلکولیشن۔ دوبارہ اس کی کتنے حروف ہیں؟ اس کے حروف 43، 43 حروف ہیں۔ 3 آیتیں ہیں۔ جی جی، یہ آپ نے پہلی قسط میں بتایا تھا، اچھا، پہلے کس نے بتایا تھا؟ آپ جی، سنا تھا آپ نے؟ میں اس برابر میں بیٹھا ہوں، سبحان اللہ پڑھ رہا تھا۔ ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے، اب کال آئے تو مجھے بتا دینا بیٹا، اور باقی میرا نمبر بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، اس پہ بھی اگر لائیو بات کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی بھائی صاحب، آپ لائیو بات کر رہے ہیں، لائیو بات کرنا چاہیں گے یا ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد بات کرنا چاہیں گے؟
चाहूँगा। जी जी बोलें। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हुजूर मैं अयान लखनऊ से बात कर रहा हूँ, इंडिया जी से। जी बोलें। हुजूर मैं जब पढ़ाई करता हूँ, कोई सा भी अमल करता हूँ, तो मेरे दिल में ये चीज़ आता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही और मैं इसमें कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, तो इसका हुजूर कैसे क्या होगा थोड़ा सा। असल में यही वसवसा और यही खन्नास है जो हमें आगे बढ़ने से रोके रखता है और हमारे पढ़ाई में खलल पैदा होता है। तो जब कभी ऐसे ख़यालात ऐसे वसवसे आए करें तो आप अपने सीने पे हाथ रख कर इस्म या कुद्दूस 17 मरतबा पढ़ के दम कर लिया करें, ठीक है? जी हुजूर, जी हुजूर। इंशाअल्लाह ताला उससे महफूज रहेंगे। हुजूर मेरा एक और सवाल है कि अभी मेरे पास इंतज़ाम तो था नहीं वो एहराम का, तो मैंने चादर लपेटी थी घर वाली। ठीक अगर है, मेरे पास इंतज़ाम आगे हो जाता है तो मैं क्या सवालात उसका देख इस्तेमाल लें कर अगर वो सकता कमेंट्स में है तो। जी हाँ, अगर आपके पास इंतज़ाम हो जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है? हूँ? जी शुक्रिया हुजूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, आप लाइव बात कर रही हैं, लाइव बात करना चाहेंगी या ट्रांसमिशन के बाद? जी जी डॉक्टर साहब, मैं लाइफ बात करना चाहती हूँ। जी डॉक्टर साहब मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा था क्योंकि हम लोगों ने अपनी ज़कात स्टार्ट कर दी है 2 दिन से, और हमारा जो चुनाव है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और बिल्कुल वो फटने लग पड़ता है। तो कल तो बहुत ही ज़्यादा आग लग गई थी क्योंकि हमारे यहाँ से तेल जो है वो 2 नंबर आ रहा है, चमेली अच्छा का तेल अच्छा अच्छा और दूसरे तेल भी। तो मैं ये जानना चाहती थी कि क्या आप हमें इजाज़त दे सकते हैं कि हम वो मोमबत्ती पर कर लें प्लीज़। ठीक है, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो आपने तिलस्म बताए हैं, ये आप प्लीज़ उसे ये बता दें कि ये सिर्फ तिलस्म लिखते हैं या पूरा वो सब कुछ लिख रहे हैं, मुझे सही से समझ नहीं आई प्लीज़। नहीं, ये तो पूरा एक नक्श पूरा तुस्म के साथ है ये। बीमारी के लिए। हाँ हाँ, ये शिफाई के लिए, शिफाई क़ुव्वतों के लिए, ठीक है? मतलब हुजूर ये ठीक है, इसके लिए हमें इजाज़त दे दें प्लीज़। बिल्कुल इजाज़त है। जहाँ पर ये जलाना है सिर्फ तिलिस्म लिखेंगे, हाँ, जो जब हम जलाएंगे तो वो फिर तुलसुम लिखेंगे। जहाँ जहाँ पीना होगा, रखना बांधना होगा, बांधना होगा, वो सूरह वहाँ। कौसर के साथ फिर करेंगे। सुभान अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब से बात हो रही है। आपकी आवाज़। जी शाह साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? हुजूर अमल पढ़ते हुए एहराम पहना हुआ था, रफ़ा हाजत के लिए वो वाशरूम गया है। अब वो ऐसे में उसकी का एहराम पर नजासत लग गई है। अब ऐसे में वो क्या करेगा? वो उसको पाक साफ करेगा, धोएगा। सही। हाँ, जो हमारे शरय में नमाज का हुक्म है जी उसकी पैरवी करेगा। सही। और अगर वो चादर तब्दील आधे में कर लेता है तो चलेगा? चलेगा, हो सकता है, लेकिन पाक साफ हो जाए तो वो करेगा, पाक लाजमी साफ होगा, होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। सही। वैसे तो ख़वातीन को ये मालूम होता है कि नापाकी के अयाम कब आने हैं, उनके मालूम हो जाता है, लेकिन किसी को अमल के दौरान अमल पढ़ रहे हैं, अचानक ये तो वो अमल मामला, तर्क कर देगा, छोड़ देगी वो, और उठ उसके जाएगी। बाद जब वो पाकी होगी तो बकी अयाम पूरी कंटिन्यू करेगी। वहीं से करेगी फिर सही। जहाँ से छोड़ा था। लेकिन वो अपने पास तहरीर कर ले, लिख ले कि इतने मेरे दिन हुए और इतना मैंने सबक पढ़ा है और इतने में मैं यहाँ से उठी हूँ, सुभान अल्लाह। ताकि फिर उसको याद दहानी रहे। एक हफ्ते बाद फिर वो वहीं से कंटिन्यू शुरू कर दे। सुभान अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? आप इस वक्त लाइव बात कर रहे हैं, लाइव बात करना चाहेंगे? जी कहाँ से? थर पार कर। अच्छा, थर पारकर से बात कर रहे हैं। जी एक मसला था, उसको पूछना था। जी जी, मसला पूछिए। मेरी बहन है जिसको शादी को 1 साल हो चुका है, ठीक है। तो 10 दिन वहाँ ससुराल सही थी, अब मैके आई और वापस नहीं जा रही। मैं क्या आ गई, अब ससुराल नहीं जा रही? क्यों नहीं जा रही? जी जी है, बहुत से हम लोगों को भी दिखा है लेकिन मसला हल नहीं। नहीं, क्यों नहीं जा रही, वजह क्या है? पता नहीं, कोई मसला तो ऐसे कोई नहीं है। फिर वो दोबारा उस शौहर के साथ रहना चाह रही है या ख़त्म करना चाह रही है अपना रिश्ता? मैंने रहना चाह रही है। तो फिर क्यों नहीं जा रही?
वो बच्चा पूछना चाह रहे हैं जादू तो नहीं हो गया? नहीं, दूसरा लिखा था हमने, कोई कोई बोला कि बंदिश है, कोई बोला क्या नाम बताएं। समरना, क्या? समरना, समरीना। समरीना। वालदा का नाम? चौधरी, समरीना। सदूरी। चौधरी सीन हुआ हरे दाल रही है। चौधरी, चौधरी से चौधरी, चौधरी। ठीक है, आप एक काम करें, आप मुझे नाम ना मुझे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला उसमें अगर नाम में गलती होगी तो फिर बेहतर नहीं होगा, सही। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब दे दूँगा। हुजूर ये हर आयत के तिलिस्मात होते हैं? हाँ, बिल्कुल बनाए जाते हैं, आप अपने नाम के तुलसम बना सकते हो। अच्छा, एक तो होता है हमें जैसे आता है कि जनाब इल्म अबजद के ज़रिए अबजद हफ़ज़ होती कलमन साफ़त करशत फ़ख़दत दोज़ख, इस पर जो है हम अपने नाम के आदाद निकाल लेते हैं। ये भी तिलिस्मात ही हैं। तो इसके अलावा ये जैसे आपने एक मतलब कवायद के तहत ही लिखा होगा, ये जैसे पूरा एक तिलिस्म बना, इसके ख़ास कवायद हैं? ये तुलसम मैंने नहीं बनाया, ये सही। तुलसम ऑलरेडी मौजूद है, बुज़ुर्गों से जो सीना बुजुर्गों से बसीना। मंसूब है ये, उन्हीं के अगर उससे है। अगर ये आज के ज़माने में जब बुज़ुर्गों ने इब्तिदा में किसी कायदे के तहत ही बनाया बिल्कुल होगा। कायदे का माने, उसके लिए पहले ये पूरा इल्म है, ये मैंने इब्तिदा यहीं से तो की इल्म थी। तिलिस्मात एक पूरा बिल्कुल, इल्म है। पूरा इल्म है। वो जो सीखेगा वो शख्स, जैसे हम इल्म अबजद सीख कर हम जो है वो उसके आदाद निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इसी तरह के कवायद पर को फॉलो करके हम तिलिस्मात बना सकते हैं। मैंने तुम्हारे पास उर्फ़ तहज्जी के तुलसमात की अलामतें तुम्हें दी थी, लिखवाया था सारा, लिखा रखा हुआ है सारा, उसके ज़रिए नाम तुम्हारा नाम बनता है। तुम्हारा नाम जैसे मिसाल के तौर पे बाबर है, तो बाबर का तिलस्मात क्या बनेगा, वो अलामतें क्या बनेंगी। सही, बाकायदा तौर पर कवायद व ज़वाबित हैं, बिल्कुल। उनकी पैरवी करते हुए बिल्कुल, हम बिल्कुल, तिलिस्मात बना सकते हैं। और उसमें गलती भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, और लेकिन वही है कि गलती जिस तरीके से हम अपने नाम के ज़रिए इसमें आदम निकालते हैं। सही है। और बाज़ लोग क्या कहते हैं कि अपने नाम के अदद के मुताबिक कुरान का कोई इसम देख लें, कोई आयत देख लें जिसके अदद उतने ही हों जितने तुम्हारे हों, तो वो तुम्हारे लिए इसमें आदम बन जाता है। सही। मुख्तलिफ बुज़ुर्गों ने तरीक़ेकार समझाए। सुभान अल्लाह। कॉल्स आ भी रही हैं, तो खैर मतलब मज़ीद मेरे सवाल तो खैर पूरे हुए हैं। तो अगर आपके कोई सवालात हों तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोग हिस्से भी ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप भी अपना हिस्सा डालना चाहें कुर्बानी के लिए तो आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और जो बैरूनी ममालिक में रहने वाले लोग हैं वो अपने पेपाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो फैसल बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग जिस तरह पेमेंट करते हैं तो वो ज़रूर हमें नाम बताएं कि जो उन्होंने पेमेंट की है वो कुर्बानी के लिए की है, कुर्बानी के लिए की है तो वो गाय का हिस्सा किया है या पूरी गाय की है या सेहतमंद गाय की है, उसके भी बारे में बताएं। और अगर कोई बकरा करना चाहता है तो बकरे की पेमेंट उसने की है तो वो ये बकरे के मुझे बताएं कि इसमें हमने बकरे के लिए पेमेंट की है, एक हिस्सा हमारा इसमें कर लें और फ़लाँ नाम के लिए कर लें। याद रखें आप अपने नाम से भी कर सकते हो और अपने प्यारों के नाम के लिए भी कर सकते हो जो इस दुनिया से जा चुके हैं, ताकि इसका सवाब जो नेक काम आप कर रहे हो उसका, आप जो कार्य खैर कर रहे हो, आप जो नेक काम कर रहे हो उसका सवाब उन तक पहुँचे। कि जिस तरह हम किसी को इसाल करते हैं, हम कुछ पढ़ के बख्शवाते हैं, वो उस मुर्दे तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। कि जैसे अब मिसाल के तौर पे अगर किसी ने मुझे पार्सल भेजा और उसने घर का एड्रेस सही लिख के भेजा तो वो पार्सल मुझ तक पहुँचेगा। इसका सवाब भी बिल्कुल ऐसे ही है कुर्बानी के मामले में भी और इसार सवाब के मामले में भी। सुभान अल्लाह। कि जिसके नाम, जैसे हमारे दादा रुखसत हो गए, हमारी नानी रुखसत हो गई, हम उनके नाम से करना चाहें, कि किसी का शौहर इस दुनिया से चला गया हो, तो जब आप किसी के नाम की कुर्बानी करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नज़र करता है उस शख्स पर।
اگر اللہ نہ کرے وہ کسی عذاب میں مبتلا ہو اور آپ اس کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کو قربانی کا عمل اتنا پسند ہے کہ اس کے عوض اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر سے عذاب بھی اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی ہے، اب کسی پر قربانی واجب ہے تو وہ قربانی کہتا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں، تو اب جب کہا کہ میں اپنے والد صاحب کی طرف سے کر رہا ہوں تو پھر والد صاحب کی طرف سے ادا ہوئی، آپ کی طرف سے نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، آپ اپنے تو خود کر رہے ہو، اس کے علاوہ اگر آپ کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ آپ کے پاس قربانی ایک ہی اور اپنے والد کو بھی آپ اس سال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ قربانی اپنی طرف سے کریں، اس کا ثواب جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا اس کا ثواب آپ پورے امت مسلمہ کو آپ پیش کر سکتے ہو۔ جی ہاں، یہ مثال ایسی ہے کہ جیسے چراغ سے چراغ جلانا، اب پہلے جیسے چراغ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ نے ایک قربانی کے لیے جانور لیا اور آپ نے کہا کہ میں اپنی امت کے لیے کر رہا ہوں، امت کی طرف سے کر رہا ہوں کہ میری امت میں جن لوگوں نے قربانی نہیں کی۔ سبحان آپ کے اللہ، الفاظ تھے۔ سبحان اللہ، بالکل اب ایسے میں نے اپنے مرشد کو دیکھا، ہمارے دادا تو دنیا سے رخصت ہو گئے نا، ہمارے مرشد اپنے لیے کرتے ہیں لیکن وہ الگ سے بکرا کھڑا کرتے ہیں کہ میرے والد کے لیے۔ ہم مطلب جب ایصال ثواب کرنا ہے اس کے لیے ایک نئی قربانی کریں، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو پھر اپنے میں شامل کر سکتے ہیں، اگر استطاعت ہے تو آپ کر سکتے ہو الگ سے۔ بالکل، اور اگر خود کرنی ہے تو اپنی طرف سے کر کے اس کا ثواب، مولا میں اس کا ثواب جو تو نے مجھے عطا فرمایا اب پہنچاتا ہوں، اس طرح آپ کی قربانی۔ یہ مثال ایسے ہوئے کہ جیسے اپنے ساتھ کسی کو کھانے میں شامل کیا۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہوئی بس۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور وہ لوگ کہ اگر جو حصہ لینا چاہیں تو جلد از جلد، اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے پاکستان میں، تو میں غازی صرف 8 دن ہی رہ گئے، 8-9 دن رہ گئے، تو تاکہ ہمیں اس کو ہم پھر کلوز بھی کریں گے اور پھر ہم جانور کی طرف بھی آگے بڑھیں گے، اور مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ کل شاہ صاحب میں گیا تھا جانور دیکھنے کے لیے، جی، تو آپ دیکھیں کہ وہ جانور جو عام دنوں میں لاکھ روپے کا کوئی نہ لے، جی، اس کے 2 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ جی، میں بھی استغفار پڑھتا ہوا واپسی آیا تھا کل۔ اچھا، استغفار پڑھتے واپس آئے تھے، آپ کو بھی نہیں ملا؟ جی، میں آپ سے دعا کروا کے گیا تھا، خیر انشاءاللہ دعا رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں، ورنہ لوگ بولتے ہیں کہ مہنگا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں، اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور اب اجازت کی طرف، بالکل بہت شکریہ حضور آپ کا کہ آپ نے اتنے قیمتی موتی عطا فرمائے کہ جو برسوں کے مطالعے سے نہ ملے، اور زندگیاں گزر گئیں، یہ نام کئی لوگوں نے سنے نہیں، تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ سخاوت کا سلسلہ جاری رہے، یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ اسی طرح ہماری زندگیاں علم سیکھتے سیکھتے گزر جائیں، اور علم کی تشنگی ہم میں بڑھتی چلی جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ نئے سوالات کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موتیوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔